افسوس کا مقام ہے کہ جس اسرائیل نے ایران کے خلاف جنگ شروع کی وہ ایک کونے میں بیٹھ کے اب عرب اور ایران کے مابین جنگ کا نظارہ کر رہا ہے۔ عرب اور ایران آپس میں بھڑے ہوئے ہیں۔ عربوں کی ساری تجارت کو اسرائیل نے بڑی چالاکی سے گروی رکھا ہوا ہے، جبکہ ایران کو تجارت کرنے نہیں دے رہے۔ مسلسل ایران پہ بمباری ہو رہی ہے۔ 7 گھنٹے رات بھر امریکہ نے ایران پہ، ایران کے ساحل سے لے کے عراق کے بارڈر تک اور عراق کے بارڈر سے لے کے پاکستان کے بارڈر تک جو ان کے ساحلی علاقے ہیں ان پہ شدید بمباری کی ہے۔ ایون کہ چابہار پورٹ پہ اس کو بھی اڑا کے رکھ دیا ہے۔ زیادہ تباہی ایران میں ہوئی ہے، جس کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ ان کا فضائی دفاعی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ابنائے ہرمز پہ یہ جنگ اس ٹائم پہ جاری ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ عرب کے 5 ممالک اس جنگ کا خرچہ ادا کریں گے۔ اڈے ہمارے ہوں گے عرب ممالک میں، اور اس کا خرچہ بھی عرب ممالک اٹھائیں گے۔ عرب ممالک کو بھی سوچنا چاہیے۔ ابنائے ہرمز کو لے کے ایران ٹول ٹیکس کا مطالبہ کر رہا ہے، جو امریکہ عرب ممالک سے اس جنگ کے پیسے وصول کرنا چاہ رہا ہے، اس کا 1/4 حصہ بھی نہیں بنتا۔ تو عرب ممالک کو ایران کے ابنائے ہرمز پہ قبضے سے کیا دقت ہے، کیا ان کو مشکلات ہیں؟ ایران کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو حل کیوں نہیں کرتے اور اسی رقم پہ جو امریکہ کو دے رہے ہیں اس کا 1/4 حصہ ایران کے ساتھ ڈیل کر کے معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے۔ ایران نے بھی ناظرین جو حملے کیے ہیں 4 عرب ممالک میں امریکی اڈوں میں تباہی پھیر دی ہے، اور ایسے میزائل استعمال کیے ہیں جو ہم بار بار کہہ رہے تھے، جو ان کے فتح 2 میزائل ہیں۔ 4 عرب ممالک میں امریکی اڈے، ایک آدھ اڈے کو تو مکمل قبرستان بنا دیا ہے۔ ساتھ ہی ناظرین آزاد کشمیر میں آج فیصلے کا دن ہے۔ لانگ مارچ کا اعلان 15 جولائی کو کیا گیا تھا، آج 15 جولائی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک بار پھر 15 جولائی کی احتجاج کو معطل کرنے کا مطالبہ کیا ہے، مذاکرات کی بات کی ہے۔ آج مظاہرین مظفر آباد جائیں گے، پولیس کا، فوج کا، پاکستانی سیکیورٹی اہلکاروں کا اس پہ کریک ڈاؤن ہوگا اگر یہ راولہ کوٹ سے مارچ کرتے ہیں۔ کل کے احتجاج میں 2 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 10 افراد ان واقعات میں جان سے گئے۔ اس پہ ناظرین بات کریں گے۔ تفصیل میں بات کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے، جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو کائنڈلی ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان سے گزارش ہے کہ لائک ضرور کریں اور اپنے قیمتی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں صاحبزادہ سلیل۔ 15 جولائی بدھ کا دن ہے۔ ایران پہ ایک بار پھر ناظرین تباہی پھیری ہے۔ امریکہ کو اندازہ ہے، ایران کی طاقت ان کو معلوم ہے کہ ایران کو ہرایا نہیں جا سکتا، مگر وہاں پہ اس قدر تباہی پھیلائی جا سکتی ہے کہ ایران مزید 100 سال پیچھے جائے، اور اسی حکمتی عملی پہ کام ہو رہا ہے۔ 7 گھنٹے 14 اور 15 جولائی کی رات کو صبح تک آخری حملہ امریکہ کا چابہار پہ آج صبح ہوا ہے۔ زیادہ تباہی پھیری ہے جن علاقوں میں، تو اس میں جو عرب کے علاقے ہیں، جو بلوچ کے علاقے ہیں، ان میں زیادہ تر جو ساحلی علاقے ہیں جو بارڈر کی طرف ہیں، کرد، عرب اور بلوچ، ان علاقوں میں زیادہ تباہی کی ہے۔ جو ان کے فوجی، مطلب جو پاسداران انقلاب کے ہیڈ آفس ہیں، ہیڈ کوارٹرز ہیں، جو نیول بیسز ہیں، ان پہ جو ٹریننگ سنٹرز ہیں، ان پہ زیادہ کارروائیاں کی ہیں۔ اور ایران کا جو بلوچستان ہے، اس کا ایک شہر ہے بمپور،
اس میں فوجی اڈے پہ میزائل حملہ کیا ہے، کروز میزائل، جس میں فوجی دستے ان کے جو نئے فوجی تھے سوئے ہوئے تھے اور ان میں زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں۔ اسی طرح جو انہوں نے مزید کارروائیاں کی ہیں تو ابنائے ہرمز میں، قشم میں، سریک میں بڑی تباہی جو ہے وہ مچائی ہے، اور ان کے اب جو امریکہ نے، صدر ٹرمپ نے نئی دھمکی ساتھ دی ہے کہ اب اگر وہ مذاکرات نہیں کرتے، مطلب روزانہ کے حساب سے ان پہ حملے بھی کرو، ان پہ پابندیاں بھی لگاؤ، ان کو پابندیوں میں جکڑو بھی، اور پھر اپنے سامنے مذاکرات کے لیے ان کو راضی کرنے کے لیے ان پہ دوبارہ حملے کر کے ان کو تھڑیاں بھی دو۔ تو اب دوبارہ جو دھمکی دی ہے کہ مذاکرات کروں اور آپ کے بجلی گھر، پل، ریلوے ٹریک سب کچھ ہم تباہ کر دیں گے، ایران نے اس کا جواب دیا ہے کہ خلیجی ممالک میں تیل اور گیس اور اس کے انفراسٹرکچر کو مکمل تباہ کر دیا جائے گا۔ ایران پہ جو حملے ہوئے ہیں اس کے بعد ایران نے جو میزائل استعمال کیے ہیں، جو ان کے ہائپر سونک میزائل ہیں، جو ان کے بیلسٹک میزائل ہیں، ان میں خیبر شکن اور فتح میزائل اور فتح 110 اور ذوالفقار میزائل اس کا استعمال کیا گیا ہے۔ اور جو قطر میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈہ جو تھا العدید ایئر بیس، اس میں جو جہازوں کے ریپیئر سینٹر تھے ان کو تباہ کیا گیا ہے۔ اردن میں F-18 جہازوں کا ہنگرز جو ہے اس کو اڑا دیا گیا ہے، اور وہ جو اس میں کلسٹر بم جو ہے اس سے زیادہ تباہی مچی ہے، مطلب ایک بم سے زیادہ تباہی، ایک میزائل سے زیادہ تباہی۔ یہ میزائل انہوں نے اسرائیل میں بھی استعمال کیے تھے، جو ایک میزائل سے 25 سے 80 تک مقامات کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ بڑی وجہ اس میں یہی ہوتی ہے کہ اس میں 80 کے قریب چھوٹے بڑے بم ہوتے ہیں، اور انٹرسیپٹر جو ہوتا ہے، تھاڈ ہو گیا، پیٹریاٹ ہو گیا، دیگر فضائی دفاعی نظام جو ہیں عرب ممالک میں اور اردن میں تو تھاڈ اور پیٹریاٹ ہی ہیں، جو امریکہ کے سب سے بہترین ہے، جو کسی بھی میزائل کو، فائٹر جیٹ کو آسانی سے گرا پاتا ہے۔ تو جو انٹرسیپٹر ہوتے ہیں تھاڈ کے اور پیٹریاٹ کے، اس کو گرانے کے لیے جب جاتے ہیں تو اس میں 80 مختلف بم ہوتے ہیں، تو پھر وہ ایک کو چوز کرتا ہے، اس پہ حملہ کرتا ہے، اس کو باقی جو ہے وہ اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کر لیتے ہیں۔ تو اردن میں جو ان کا امریکہ کا اڈہ ہے اس کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ کویت اور بحرین میں بھی زیادہ تباہی جو ہے وہ امریکی اڈوں میں مچائی گئی ہے۔ وہاں پہ ریڈار اور نگرانی کا نظام ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس میں بڑی تباہی پھیری گئی ہے۔ اور باقاعدہ اس بار جو کارروائیاں کی گئی ہیں، یہ رات کو جو ایران نے 200 سے زائد میزائل جو ہیں وہ وار کیے ہیں، اور انہوں نے اپنے شہید ڈرون 136 ان کا استعمال کیا ہے، اور زیادہ تر اب ان کی ویڈیوز بھی آ گئی ہیں کہ وہ ٹارگیٹ پہ لگے ہیں، جگہ جگہ پہ اپنے ٹارگیٹ پہ وہ لگے ہیں۔ اردن دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے 3 ان کے بیلسٹک میزائل کو گرایا، ساتھ ہی طرح کویت اور بحرین میں بھی سائرن بجے ہیں اور دوبارہ بھی سائرن بج رہے ہیں۔ ایران نے بھی پوری رات، جس طرح امریکہ نے 7 گھنٹے بمباری کی، ایران نے بھی مسلسل پوری رات ان ممالک کو جھکڑے رکھا اور ان پہ میزائل جو ہے وہ برساتے رہے۔ اس میں پھر بحرین نے بھی حصہ لیا ہے امریکہ کے ساتھ اور ایران پہ بمباری کی ہے۔ تو ناظرین، یہ اب اوپن ہو گیا ہے، جس طرح ہم پہلے بھی کہتے آ رہے تھے کہ باقاعدہ ایک پلان بنایا گیا ہے، عرب ممالک کو، مسلمانوں کو، ان کو آپس میں لڑانا ہے۔ جو دوست سوال کر رہے ہیں کہ اسرائیل پہ ایران حملہ کیوں نہیں کرتا، اس کا جواب ہم 12 دفعہ دے چکے ہیں۔ جو لاجک بھی بنتی ہے، جب اسرائیل خود ایران پہ حملہ کرتا ہے اس کے بعد ایران جو ہے وہ اسرائیل پہ حملے کرتا ہے۔ جب امریکہ حملہ کرتا ہے ایران پہ تو پھر امریکہ 12,000 11,500 کلومیٹر دور ہے، پھر وہ ان کے اڈوں کو جو عرب ممالک میں موجود ہیں ان کو نشانہ بناتا ہے، اور ان اڈوں کو نشانہ بناتا ہے
جن اڈوں سے ایران پہ بمباری بھی کی جاتی ہے ان اڈوں کا استعمال کیا جاتا ہے. ترکی میں آذربائیجان میں جو امریکہ کے اڈے ہیں ان سے اڑان نہیں بھری جا رہی, ان سے ایران پہ حملے نہیں ہو رہے. اور اسرائیل پہ بھی اس لیے نہیں ہو رہا کہ وہ آرام سے بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہے, اس نے تو یہ شروع کیا. اب امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بلاکٹ کر دیا ہوا ہے, بالکل گھیر لیا. مطلب ایک چار دیواری نہیں ہوتی گھر کی, اس طرح کا بلاکٹ کیا ہوا ہے. آپ نہ باہر جا سکتے ہیں نہ اندر آپ کو کچھ آ سکتا ہے. آپ کو بھوکا مارنا ہے تو جس ملک کو آپ نے بھوکا مارنا ہے وہ آپ کو چھوڑ دے گا, وہ تو زندگی سے گزرا ہے, اس کو تو پتہ ہے کہ ہم تو گئے, ہم نے اپنے ساتھ جہاں پہ ان کے اڈے ہیں, جو ان کو سپورٹ دے رہے ہیں, جو ان کو مالی امداد فراہم کر رہے ہیں, جو ان کی غلامی برداشت کر رہے ہیں, ان ممالک کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. بدقسمتی سے عرب ممالک پیسے کے لحاظ سے تگڑے, مگر وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ زبردستی امریکہ کے غلام بنے. ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ان کی حکومتیں وہاں پہ آسانی سے امریکہ کے ساتھ اگر ٹکر لیتے ہیں آسانی سے بدل لیتا ہے. اور جو ہم کہتے ہیں کہ عرب ممالک کو چاہیے کہ امریکی اڈوں کو ختم کریں, وہ نہیں کر سکتے. ہم عراق کی مثال دے رہے ہیں کہ عراق نے ختم کر دیے, سبق سیکھے. اور خود عمان نے کہہ دیا, جو مجبور ہے امریکہ سے خود بھی, اس کا وزیر خارجہ بول رہا ہے کہ عرب ممالک کو سیکھنا چاہیے. مطلب ان کا کہنا ہے کہ خطے میں ممالک جتنے بھی ہیں ان سب کو سب سے بڑا خطرہ تہران سے نہیں ہے, ان کو خطرہ تل ابیب سے ہے. یہ عمان کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے. تو سارے ممالک کو پتہ ہے کہ حالات کیا چل رہے ہیں. پرانی دشمنیاں جو سعودی عرب اور ایران کی تھی وہ بھی کم ہو گئی تھی. اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ثالثی کی بدولت سعودی عرب پہ اب تک وہاں پہ بھی امریکی اڈے بھی موجود ہیں, مگر سعودی عرب ان کا استعمال بھی ہونے بھی نہیں دے رہا. اور شروع میں ایران نے ایک دو تڑیاں بھی دی تھی, مگر پاکستان کا اس میں اہم کردار ہے, اسی لیے سعودی عرب اب تک محفوظ ہے. سارے عرب ممالک کو اس نے نشانے پہ رکھا ہے. جو اس کے سب سے قریبی ممالک ہیں جن کے ساتھ ان کی بات چیت ہوتی ہے, قطر ثالثی کر رہا ہے, مگر قطر اپنی گیم بھی بیچ میں کھیل رہا ہے. اس بنا پہ اب حالات مزید خراب ہو گئے ہیں. اور ہم بار بار اپنا ہرمز میں بتا چکے ہیں کہ عمان کے ساحل پہ بھی کوئی بحری جہاز کو ایران نہیں چھوڑے گا. آپ اسے غلط سمجھے, اسے صحیح سمجھے. عرب ممالک کو چاہیے, صدر ٹرمپ ان سے پیسے مانگ رہا ہے کہ ہمارا فوجی خرچہ آپ نے اٹھانا ہے. 5 ممالک نے, سعودی عرب نے, قطر نے, امارات سمیت 5 ممالک ہیں, بحرین اور کویت. تو آپ اگر اربوں ڈالر اس کو دیں گے, اس کا خرچہ اٹھائیں گے, تو ابنائے ہرمز پہ جو ایران ٹول ٹیکس لے رہا ہے یہ اربوں ڈالر کا 5واں حصہ بھی نہیں ہوگا. تو ڈائریکٹلی ایران کے ساتھ بیٹھیں. آپ کو ایران کی چودراہٹ پسند نہیں ہے اور اسرائیل کی چودراہٹ پسند ہے, بیٹھیں ان کے ساتھ بات کریں, معاملات کو ختم کریں. مگر چونکہ امریکہ اور اسرائیل ہونے نہیں دے رہا, وہ اس کو چلنے دے رہا ہے کہ یہ جائے آگے, ایران سر نہ اٹھائے. جس طرح ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ ایران کو چھوڑنا, ان سے پابندیاں ہٹنا, تو عرب ممالک پیچھے رہ جائیں گے اور 5-6 سالوں میں آپ ایران کی ترقی دیکھ لیں گے. اور پاکستانی لوگ جو ایشیائی ممالک ہیں, لوگ ہیں جو نوکریوں کے لیے سعودی عرب, قطر, بحرین, متحدہ عرب امارات یہاں جاتے ہیں. اگر آپ نے ایران کو اوپن چھوڑ دیا تو ان کی اکانومی بھی بوسٹ کرے گی. اگر آپ نے ان کے منجمد اثاثے دے دی ہیں اور آپ نے ان پہ پابندیاں ہٹا دی, تو سارے لوگ وہاں پہ جائیں گے ایران میں. تیل اور گیس کے بڑے ذخائر کے ساتھ ان کے ملک میں بہت کچھ ہے, کیونکہ 47 سال آپ نے باندھے رکھا ایران کو, اور سپر طاقت اپنے ساتھ اپنا چھوٹا گنڈا لے کے اور اپنے غلاموں کو لے کے ایران پہ حملے کر رہا ہے. 47 سال تو باندھا ہوا تھا نا. اسی باندھنے کے باعث ایران نہ دنیا میں اپنی فضائیہ کو مضبوط کر سکا,
اور نہ اپنے فضائی دفاعی نظام کو. حالانکہ میرے خیال میں کر لینا چاہیے. اتنا اگر انہوں نے کام کیا ڈرون پہ اور میزائل پہ، یہ کر لیتے تو آج یہ نوبت نہ آتی. نہ تو ایران کے پاس 4.5 جنریشن کے فائٹر جیٹ ہیں، جو وہ اپنی 5ویں نسل کے جیٹ بتا رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے. 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ تو بہت دور کی بات ہے. اگر ان کے پاس ہوتے تو جس طرح اس کے ملک میں درجنوں کے حساب سے، سینکڑوں کے حساب سے فائٹر جیٹ داخل ہوتے ہیں، ایران بھی پھر 200-250 کلومیٹر سے وار کرتا آسانی سے. ایران اگر اپنے فائٹر جیٹ کا استعمال کرتا اور اس میں BVR میزائل وغیرہ استعمال کرتا بیانڈ ویژول رینج، تو کتنا دور ہے؟ 27 کلومیٹر تو ان سے کویت ہے، 210 کلومیٹر بحرین ہے، 200 کلومیٹر پہ سعودی عرب ہے، 72 کلومیٹر پہ متحدہ عرب امارات ہے. کوئی بھی ملک زیادہ اگر ان کی فضائیہ مضبوط ہوتی تو پھر یہ ممالک، عرب ممالک بڑے خطرے میں ہوتے. یہ تو عرب ممالک شکر ادا کریں کہ ان کے پاس وہ فضائی دفاعی نظام اور ان کا فضائیہ نہیں ہے. بہرحال ناظرین، یہ جنگ آگے چلے گی. خطے میں امریکہ کے جتنے بھی مفادات ہیں ان کو نقصان ایران نے پہنچا دیا ہے. جو سیٹلائٹ فوٹوز آ رہی ہیں، جو ویڈیوز آ رہی ہیں، اس میں ایران نے بڑی تباہی مچائی ہے. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. ایران میں بھی چپے چپے کو نہیں چھوڑا جا رہا، ان کے مکمل انفراسٹرکچر کو تباہ کیا جا رہا ہے. اور آگے اگر ایران پھر خلیجی ممالک میں عرب ممالک کے انفراسٹرکچر کو، ان کے تیل کے کنوؤں کو، ان کے گیس کے ذخائر کو نشانہ بناتا ہے، دنیا بھر میں تیل تو چھوڑے، عرب ممالک میں حالات بڑے خراب ہو جائیں گے. اگر پانی پہ پھر حملے ہوتے ہیں، جو پانی کو صاف کیا جاتا ہے ان کی فیکٹریز پہ حملے ہوتے ہیں، کیونکہ ان عرب ممالک میں تو سمندر کے پانی کو ہی صاف کیا جا رہا ہے اور ان کے پاس یہی پلانٹ وغیرہ ہیں. اپنا پانی تو ان کا زمین میں اس طرح نہیں ہے. تو اللہ خیر کرے. اب یہ پھیلتا ہوا ایک سازش ہے امریکہ کی، جس میں وہ کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور جس نے شروع کی ہے وہ تو چاہتا یہی ہے کہ یہ لگا رہے آپس میں اب بھڑ گئے. غلطی جہاں پہ عربوں کی ہے اتنی ایران کی بھی ہے. مل بیٹھ کے یہ اپنے معاملات کو حل کر سکتے ہیں اگر تھوڑی بہت اپنی غلامی کو ختم کیا جائے. ساتھ ناظرین بات کرتے ہیں آزاد کشمیر کی. آزاد کشمیر میں راولہ کوٹ میں جو دھرنا بیٹھا ہے، سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ 2 سے 4 ہزار لوگ ہیں، جبکہ یہ دھرنے والے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم 40,000 لوگ بیٹھے ہیں. جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق 10 افراد کی جان گئی ہے، جس میں 2 پولیس اہلکار، سیکیورٹی اہلکار اور 8 مظاہرین ہیں. تو یہ اس سے پہلے بھی شہادتیں ہوئیں، اب بھی شہادتیں ہوئیں، اور اپنے حقوق مانگنے کے لیے اس حد تک آگے جانا میرے خیال میں، کل بھی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ مناسب نہیں تھا. اور جب آپ کے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہو، ملک کے مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہو اور دشمن کو فائدہ پہنچ رہا ہو، وہ کام کرنے ہی نہیں چاہیے. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے غلط طریقہ کار کے طور پہ بڑی آگے چلے گئی ہے، اور اس کی ریزن ہم کئی بار بتا چکے ہیں. سکسیس سٹوریاں جو ہم نے قصداً عملاً کھڑی کی ہیں، اس کے باعث ایک نشہ ہوتا ہے نا کہ جب میں آیا ہوں تو کچھ کر کے جاؤں گا، اور اپنی عوام کو، اور ساری عوام تو اسی لیے ان کے ساتھ ہے. بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو بیان آیا کہ ان کو اب 15 کی ڈیڈ لائن کو ختم کر دینا چاہیے، معطل کر دینا چاہیے. بلاول بھٹو سے میری بات ہوئی ہے، مذاکرات کسی نہ کسی شکل میں آگے ہونے جا رہے ہیں، جبکہ نفری برابر ہے وہ کسی بھی طور پہ ان کو آگے جانے نہیں دے گی. اور آج 3 سے 4 بجے انہوں نے پھر آگے موو کرنا ہے راولہ کوٹ سے سیدھا مظفر آباد کی طرف، اور راستوں میں جگہ جگہ پہ ان کی جو پگڈنڈیاں ہیں، جو راستے ہیں ان کے، وہاں سے ان کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں. تو حالات بڑے کشیدہ ہیں، اور میرے خیال میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک اور موقع بھی مل گیا ہے. جب لاشیں گرتی ہیں اس سے
جو بھی سیاسی جماعت ہوتی ہے, جو بھی دھرنا ہوتا ہے, ان کو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. ہر تحریک آگے لے جانے کے لیے لاشوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ سیاست میں ہم نے بڑے قریب سے دیکھا ہے. تو اس میں تو 20 سے زائد لاشیں گر چکی ہیں. اب آگے اللہ خیر کرے گی کہ آگے کتنا نقصان ہوگا. ایک کشمیری کا نقصان ہوتا ہے, اس کی جان جاتی ہے, دکھ ہوتا ہے اس پہ. ہمارے اپنے لوگ ہیں. ایک سیکیورٹی اہلکار کی جان جاتی ہے, ہمارے اپنے لوگ ہیں, دکھ ہوتا ہے اس پہ کہ آپس میں ہم بھیڑے ہوئے ہیں اور دشمن اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. کشمیر کی عوام کو بھی چاہیے کہ وہ احتیاط کرے مزید آگے, کیونکہ اس بار سیکیورٹی فورسز نے ان کو آگے نہیں جانے دینا, اور انہوں نے اپنے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو پلان بنایا ہوا ہے اس کے مطابق خواتین اور بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس میں شامل کی گئی ہے, اور ان کو سب سے آگے رکھا جائے گا. 38 ان کے مطالبات جو ہیں ان میں 35 سرکار نے مانے ہیں. جو 2-3 مطالبات ہیں اس پہ آگے بات چیت ہو سکتی ہے, تو معاملات کو اس حد تک آگے لے جانے کی ضرورت کیا تھی. میں نے وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا بیان دیکھا, ایک ٹی وی شو پہ وہ بیان دے رہے تھے کہ جو طریقہ مذاکرات کے اندر ان کا ویوہار اور جس انداز میں یہ ہم سے بات کرتے تھے, مطلب صوبائی وزیر ہوتے ہیں, وفاقی وزیر ہوتے ہیں, سیکٹریز ہوتے ہیں, سینئر پولیٹیشین ہوتے ہیں, سینئر حکومتی عہدیدار ہوتے ہیں, سرکاری اعلیٰ آفیسر ہوتے ہیں, ان کے سامنے ان کا لہجہ تضحیک آمیز تھا ان سیاسی لیڈروں کے ساتھ. اور وہ اس لیے تضحیک آمیز تھا کہ انہوں نے جو ماضی میں 3-4 بار مانگا ہے, سرکار نے ڈر کے مارے ان کو دے دیا ہے. تو ان کو لگ رہا تھا کہ ہم جو کہیں گے وہی ہوگا. اس دھرنے میں ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھرپائی بھی کرنی پڑتی ہے جب سرکار اور ریاست کے ساتھ لڑا نہیں جا سکتا. اب یاد رکھیں, یہ دھرنا بھی ختم ہو جائے گا, یہ دھرنا بھی ختم ہو جائے گا, یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا, مزید بیچ میں خون بہے گا, حالات وہی کہ وہی رہیں گے, اور پھر آگے جا کے آپ کو دوبارہ اس طرح کے دھرنے نکالنے کی آپ کوشش بھی نہیں کر سکیں گے. ایسے حالات آپ کے لیے سخت بنا دیے جائیں گے. آپ دیکھیں گے یہ دھرنا ختم ہونے کے بعد آزاد کشمیر میں دھرنے نام کی چیز ختم ہو جائے گی. پھر آپ کہیں گے مارشل لا ہے, پھر آپ کہیں گے کہ سختی زیادہ ہے, اور سختی آنی ہے. تحریک انصاف جیسی جماعت جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ مکمل طور پہ اس کو بٹھا دیا گیا, اس کا پٹھا بیٹھا ہوا ہے. لاکھ کوشش کرنے کے باوجود ان کا جلسہ نہیں نکل سکتا. تو اب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو تو قلعدم قرار دے دیا گیا ہے, اور ان کے خلاف سنگین الزامات ہیں, اور ان الزامات سے نکلنا بڑا مشکل ہے. جو ان کے بیانات آئے ہیں, اور قصداً عملاً جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی میں جو خواجہ مہران ایڈوکیٹ ہیں اور سردار امان ہیں, انہوں نے جو باتیں سرکار ریاست کے خلاف اور افواج کے خلاف کی ہیں, اس کے بعد وہ جلسہ کسی بھی طور پہ اس گیدرنگ کو ختم نہیں کریں گے. وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ چاہیں گے کسی طریقے سے مذاکرات ہو. جو ہم نے اناب شناب بولا ہے وہ معاملہ بھی ختم ہو, ورنہ اگر یہ لوگ جاتے ہیں تو ہمیں تو گرفتار کر لیا جائے گا. تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی میں بہت سی ایسی لیڈرز ان کے ہیں جن کے اپنے مفادات ابھی اس سے جڑ چکے ہیں, اور وہ اس پروٹیسٹ کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. ان کو اندازہ ہے کہ جو بغاوت کے مقدمات بنے ہیں, جو شیڈیول 4 میں ان کو ڈالا گیا ہے, آگے جا کے ان کا 4-5 سال میں نکلنا بڑا مشکل ہو جائے گا, اور ان کے لیے آگے زندگی تنگ ہوگی. تو انہوں نے اس کو ابھی ایسا سمجھے کہ اس پورے مجمع کو ہائی جیک کیا ہوا ہے, اور وہ ٹسل چاہ رہے ہیں سرکار کے ساتھ کہ ٹسل آئے, ٹسل میں ہی ان کا فائدہ ہے. زیادہ نقصان ہوگا, اور اس نقصان کی بھرپائی پھر بڑی مشکل ہو جائے گی. تو اللہ خیر کرے. آزاد کشمیر میں آج 3 سے 4 بجے انہوں نے مظفر آباد کی طرف مارچ کرنا ہے, اور سارے راستے سیل کر دیے گئے ہیں. راولا کوٹ کے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے. جب آپ سرکار کا حکم نہیں مانیں گے, جہاں پہ کرفیو آپ نکلیں گے, آپ کو نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی, تو ڈیفینیٹلی پھر سیکیورٹی فورسز اپنا کام کریں گے.
تو مزید شہادتوں سے بچنے کے لیے اور ریاست کے ساتھ مذاکرات کرنے میں ہی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا فائدہ ہے۔ مذاکرات میں پہلے اپنی نرمی دکھائیں۔ سرکار ایک طرف کہہ رہی ہے کہ مذاکرات کرتے ہیں مگر آپ پہلے یہ ختم کریں۔ ان کو یہی ڈر ہے کہ ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا، ہمیں نہیں چھوڑا جائے گا، ہم بغاوت کے مقدمات ہیں، لہذا پہلے مذاکرات۔ تو یہاں پہ اب بات پھنسی ہے، اور میرے خیال میں جب اتنا نقصان ہو گیا تو سرکار مذاکرات کے لیے راضی نہیں ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو بیچ میں بات کر رہے ہیں، بلاول بھٹو جی بیچ میں بات کر رہے ہیں مذاکرات کی، تو یہ 1-2 روز یا 5 روز پیچھے چلا جائے مزید۔ یہ ان کا جو احتجاج ہے جو 15 مارچ آج کا دن ہے، تو مزید اس پہ ناظرین آج شام تک ڈیٹیل آئیں گی، اس پہ آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔